السلام علیکم جی. جہاں پر ایک طرف یہ منظرنامہ ہے کہ جناب عمران احمد خان نیازی صاحب اور ان کو کھڑی کر کے دی ہوئی گئی آئی ایس پی آر کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے، وہ جب تک اس بات کو یقینی نہ بنا لے کہ آج سوشل میڈیا کے اوپر یا مین سٹریم میڈیا کے اوپر عمران احمد خان نیازی ڈسکس ہوں گے، تب تک رات کو انہیں نیند نہیں آتی، وہ سوتے نہیں ہیں، ان کا اس دن کی ڈیوٹی مکمل نہیں ہوتی. وہاں پہ ایک ایسی بھی پارٹی ہے جس کے قائد باہر جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جناب معین محمد نواز شریف صاحب. نہ صرف کہ باہر جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی جو سیاسی وراثت کی وارث ہے مریم نواز شریف صاحبہ، جو ان کی صاحبزادی ہیں، وہ بھی باہر جا کے بیٹھی ہوئی. اور نہ صرف کہ وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ ان کے یہاں پہ جو لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں وہ گونگے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک طرف اس بات کا اتنا اہتمام کیا جائے کہ ہم نے ڈسکس ہونا ہے، ہمارے چھوٹے گراس روٹ لیول سے لے کے مرکزی لیڈر تک نے ہر ایک نے روزانہ کچھ نہ کچھ بک بک ضرور کرنی، اور جو یہ بک بک نہیں کرتا اس کو پہلی صف کے اندر نہیں رہنے دینا، اسے پچھلی صف کے اندر دھکیل دیا جائے. ٹھیک ہے، وہ کوئی لیڈر نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. جو چوہان کی طرح جتنی مرضی بڑی گالی بکے گا، حالانکہ اس کا بھائی ریٹائر ہو گیا یار نمبر 1 ادارے سے، لیکن پھر بھی اس کا فلوک لگا ہوا ہے یار. آج کل وہ چودھریوں کا ترجمان بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، آفیشیل پروٹوکول دیکھو، ہاتھی زندہ لاکھ کا، مرا ہوا 1.25 لاکھ کا. ایک مڈل لیول کا افسر ہی تھا نا اس کا، تو وہ یہ ساری بندر بانٹ ہو رہی تھی، انہیں اپنا بھائی وچ فٹ کرا دیتا. اندازہ کرو یار، سیاسی بندر بانٹ کے اندر اس نے بھائی فٹ کرایا، اس کو منسٹر بنایا، اور پھر اس کے ذریعے جو کچھ بھی کیا وہ سارا آپ کے سامنے. چھوڑیں اس بات کو، لیکن آگے چلتے. یہ جو ہے میرا مطلب ہے کہ وہ ایک سائڈ پہ یہ ہو اور دوسری سائڈ پہ یہ پارٹی ہو، وہاں پہ ایک نوٹیفیکیشن کو لے کے اور پی ایم ایل این والے جڑے نچ نچ کے مرن والے ہو گئے ہیں، جی وہ ہیں خسرے گھر منڈا جم گیا تو انہوں نے چوم کے ہیں، وہ بالکل نوٹیفیکیشن انجی چمنڈے نے پی ایم ایل این والے کو. ایونٹ کوئی نہیں نا لیڈرشپ جنریٹ کرتی. لیڈرشپ کو یہ خطرہ ہے کہ اگر ایونٹ جنریٹ کریں گے تو ہمیں لوگوں کے ساتھ انٹریکشن میں آنا پڑے گا. پی ایم ایل این کی بھی آہستہ آہستہ وہی ٹریجڈی بنتی جا رہی ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹریجڈی ہے. ایک دن پیپلز پارٹی کا ایک بڑا سینئر جہلا جو تھا وہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں پرانے زمانے کے اندر بھٹو صاحب پارٹی کیوں بنانے میں کامیاب ہوئے کہ بھٹو صاحب جو تھے وہ اپنے جالوں کے ساتھ انٹریکشن کیا کرتے تھے، یا کم از کم جیسچرز ضرور دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، وہ مطلب کہ اگر ہزاروں کا مجمع ہے تو وہاں پہ انہوں نے ہو سکتا ہے ڈرامہ ہی ہوتا ہو، لیکن وہاں پہ انہوں نے بتانا کہ یہ جو تیسری صف میں بیٹھا ہوا ہے علم دین تم پیپلز پارٹی کی اصل طاقت ہو. علم دین دی اگلیاں 7 نسلیں قربان ہو گئیاں بھٹو تو. اس نے پورے جلسے میں علم دین کا نام لے لیا. یہ بھٹو صاحب کثرت سے کیا کرتے تھے، یہ ان کے پاس گمک تھے. ان گمک کے ذریعے وہ اپنی پارٹی کو اپنے ساتھ لے کے چلا کرتے تھے. تھوڑا بہت یہ بے نظیر بھٹو کرتی تھی. ان کے بعد جو ہے اب وہاں پہ یہ دستور نہیں ہے. بلاول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مجھے بتایا گیا، میرا تو ان کے ساتھ کوئی انٹریکشن نہیں ہے، اور مطلب کہ اس شہر کے ہر بندے کو بھی اگر وہ بلاول ہاؤس میں بلا لیں گے تو مجھے نہیں بلائیں گے. پتہ نہیں انہوں کی جالے نے میرے تک کی غصہ ہے، لیکن چلیں. ہمارے وہ بیٹھک کے تمام لوگوں کو بلایا ہے، مینوں نہیں بلایا. میرا نام بھی چلنا -سی میں، چلو خسوانو کھاؤ. ٹھیک ہے، ہم تک خبریں پہنچ جاتی ہیں، ہم نے خبر کی آپ سے ملنا ہوتا ہے. ہم نے کہڑا کہنا کہ بلاول ہاؤس کا ایڈ والا حصہ جڑا ہے ریاض ملک نو کہا کہ میرے نام سے ٹرانسفر کرا دو. ٹھیک ہے، خیر کہنے کی بات یہ ہے، پیپلز پارٹی میں یہ بات جب آئی اور یہ بات زرداری صاحب لے کے آئے، اس کے بعد پیپلز پارٹی سے مٹنا شروع ہو گئی. اور جو پیپلز پارٹی کی پولیٹیکلی حالت ہوئی ہے اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. پی ایم ایل این بھی جو ہے وہ اسی رستے کے اوپر گامزن ہوتی ہوئی ہمیں بظاہر نظر آ رہی ہے. اور خاص طور پہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی نامزدگی کے بعد، دیکھیے مریم نواز شریف صاحبہ کا پبلک انٹریکشن کا کوئی ایکسپوئر نہیں ہے، کوئی ایکسپیرینس بھی نہیں ہے. اور جب کہ ان کا اپنا بھی یہ اصرار ہے کہ ان کے ارد گرد لفظ گریجویٹ ہوں، زیادہ سے زیادہ لاہور سکول آف اکنامکس، اس سے کم نہیں. ٹھیک ہے نا، یہ لاہور کالج فار ویمن یا پنجاب یونیورسٹی نہیں، کام سیٹ
نہیں, صرف لمز کی گریجویٹ میرے ساتھ انٹریکٹ کریں اور وہ جو پارٹی کی روایتی کارکن ہیں ان سے ان کو سمیل آتی ہے. ٹھیک ہے وہ ایک ماڈل تو نہیں کہہ سکتے ان کو, وہ ایک رول ماڈل ہیں, وہ میرا مطلب ہے کہ امپریس کرتی ہیں, لوگ ان سے اٹریکٹ کرتے ہیں, جو جس جلسے میں چلی جائیں پی ایم ایل این کا وہ جلسہ بھرپور ہو جاتا ہے. یہ ساری باتیں اپنی جگہ کے اوپر, لیکن یہ صرف فرنٹ فیس ہوتا ہے پولیٹیشین کا, یہ والا وہ والا فیس ہوتا ہے جو اس نے عوام کو دکھانا ہوتا ہے. اندر جو جوڑ توڑ وہ کر رہا ہوتا ہے, لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ رہا ہوتا ہے, کانسٹیچوئنسی پالیٹکس میں اور اس کا رول ہوتا ہے, وہ ٹوٹلی ایبسنٹ ہے مریم نواز شریف صاحبہ کے ہاں. تو ان کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہونے سے اور ان کے اس عہدے پہ متمکن ہونے سے پی ایم ایل این کو باقاعدہ ماتم بچھانا چاہیے, پھوڑی پا کے بہ جانا چاہیے کہ ساڑھے نال کی ہو گیا, وہ ساری پارٹی کا بیڑا گرک ہو گیا. اور پٹواری جڑے نے نا وہ تمالا پا پا کے جڑے نے مرن والے ہو گئے. مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں ان کا جو گراس روٹ انٹریکشن ہوتا ہے نا, جو مطلب کہ جو کہ نواز شریف صاحب اب جا کے کہیں اس کے اندر انہوں نے تھوڑا سا گرپ حاصل کی ہے, اور گرپ کی حالت آپ یہ فرما لیں, نوٹ فرما لیں کہ پنجاب سے باہر نہیں نکل رہے وہ. ٹھیک ہے, بلوچستان کے اندر پی ٹی آئی پیپلز پارٹی لوٹ مار کر رہی ہے, سیاسی لوٹ مار کی بات کر رہا ہوں, مطلب کہ وہاں کے لوگ اپنے باپ کے لوگ اپنے اندر شامل کر لیے, فلانی پارٹی کو گانٹ لیا, فلانی کو کر لیا. نواز شریف صاحب نے ادھر کا رخ نہیں کیا, فون کال ہی کرنے نے نا 2-4 لندن چ بہ کے, نہیں کیا. پیپلز پارٹی جا کر کے پی کے اندر جو ہے وہ لوٹ مار کر رہی ہے, جے یو آئی جو ہے وہاں پہ شاپنگ پہ نکلی ہوئی ہے, لیکن پی ایم ایل این ٹھنڈ ماحول تے میٹھے چول چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایسی صورت کے اندر یہ کہنا کہ مریم نواز شریف صاحبہ کے ذریعے نواز شریف صاحب آپریٹ کریں گے, میرا خیال ہے کہ یہ زیادتی والی بات ہوگی. نواز شریف صاحب کو جس شخصیت کے ذریعے آپریٹ کرنا ہے اس کو زیادہ عوامی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, میری رائے ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, مریم نواز شریف اتنی عوامی نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتی, ایک خاتون ہونے کے ناطے ان کی بہت ساری لمیٹیشن ہے. اور ایک بات یہ تو ان کا ہے ایڈورس پہلو میں پہلے بیان کر گیا ہوں. ٹھیک ہے, یہ ان کا نیگیٹو پہلو لمز گریجویٹ والا, ٹھیک ہے, اور عام کارکن سے کوئی رابطہ نہ ہونے والا, ٹھیک ہے, اور یہ والا ان کا نیگیٹو پہلو. پازیٹیو پہلو یہ ہے کہ جو پٹواری ہے, یعنی کہ پی ایم ایل این کا ورکر, میں انہیں پیار سے پٹواری کہتا ہوں, تو جو پٹواری ہے وہ ان کے اندر نواز شریف کو دیکھتا ہے. ٹھیک ہے, اور پی ایم ایل این کو چاہیے ایسا ورکر جو بڑک مارتا ہو. ٹھیک, اور چاچو جو ہیں پوری کوشش کے باوجود, بھائی جان کے اندر بڑک مارنے والی صلاحیت نہیں. بھائی جان ایک شریف اور نفس مطمئنہ قسم کے آدمی ہیں, شریف النفس قسم کے آدمی ہیں. نواز شریف بڑک نہیں مار سکتا, نواز شریف کا بڑک مارتے ہوئے آسان نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو چاچو نے بڑے مائک گرائے, ٹھیک ہے نا, بڑے نام بدلنے کے دعوے کیے بڑے, لیکن چاچو سے ماحول بڑک والا ماحول نہیں بن سکا. بڑک جو ہے پی ایم ایل این کی قیادت کے اندر, خاص طور پہ شریف فیملی کے اندر, وہ مریم نواز شریف. اور پٹواریاں نہ سینہ پھول گیا کہ جناب ساڑی لیڈرشپ بھی کوئی بڑک مار سکتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے پنجاب اور لاہور کا ایک کلچر, لاہور اور پھر پنجاب کا ایک کلچر, لاہور پنجاب گجرانوالہ اپنا فیصل آباد, ٹھیک ہے, یہ والا جو کلچر ہے اس میں بڑک تو بڑا مقام رکھتی ہے. اور خاص طور پہ ہم پنجاب کے جو سینٹرل پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ اس بات کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اس نے للکارا بھی کھڑے ہو کے, طاقت کو للکارنا جو ہے وہ ایک بڑی بات ہے, اور مریم نواز شریف نے یہ کیا ہے. مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ جیل میں بھی رہی ہیں, کو ان کے باپ کے سامنے گرفتار کر کے ان کے باپ کو توڑنے کی کوشش بھی کی گئی, لیکن وہ اپنے باپ کی اسٹرینتھ بنی ہے. یہ اپنی جگہ کے اوپر پازیٹیو پہلو بیان کرنا چاہیے یار, کہ تو پٹواری میرے نام دے تو لکیر ہی نہ لا دیں. انہوں نے اپنے والد صاحب کی اسٹرینتھ بنی ہے وہ. اور لیکن یہ ہے کہ اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے, کچھ چلے وہ نیگیٹو پوائنٹ, کچھ میچورٹی جو ہے, بہت سارے ایسے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ میں آ جانا کہ جو بعد میں آپ کو پولیٹیکلی بھی ڈیمیج کرے,
وہ مناسب نہیں تھا. میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, ظاہر ہے جو لوگ ارد گرد ہیں وہ سمجھ جائیں گے, خاص طور پہ جب یہ ماحول مشکلات کا ماحول چل رہا تھا, وہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں. اور اس نے ڈیمیج بھی کیا, وہ تو انہوں نے اپنی پہ آ گئی تو وہ اس کو ایکسپلائٹ نہیں کر سکے. لیکن اس لیول کے اوپر لیڈر کو پھر بلاول کی طرح کھیل جاتے, باہر نکل کے تو سارے رابطے بے نقاب کر دیتے کہ یہ آ کے ہمیں ملتے تھے اور یہی کہتے تھے. ٹھیک ہے, بلاول کھیل گیا نا اندر, اس نے اسے جو دھمکی لگائی گئی باہر نکل کے انہیں رولا پا دیتا جلسے سے کھلو کے. تو انہیں بھی چاہیے تھا, لیکن وہ خاندانی شرافت ان کے آڑے آ گئی, انہوں نے سیاست نہیں کی اس کے اوپر, تو وہ بہرحال ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے. لیکن والد صاحب کا وہ ہیں, اپنے والد صاحب کا فرنٹ فیس ہے, اور دونوں صاحبزادگان کے یہ کہنے کے بعد کہ ہم نے جتنی سیاست نہ کر کے بھگت لیا ہے نا, سیاست کریں تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو جائے, تو لہٰذا ہم نے تو سیاست میں نہیں آنا. حسین اور حسن دونوں کے انکار کے بعد پھر مریم نواز شریف ہی آپشن بنتی تھیں اپنی پولیٹیکل لیگیسی کے لیے, تو بڑک جی مارتی ہیں وہ. ٹھیک ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پہ جاتی ہیں کراؤڈ آ جاتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ان کے لیے جلسہ کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, وہ سڑک پہ نکل پڑے تو ارد گرد بڑا کراؤڈ اکٹھا ہو جاتا ہے. مطلب کہ کراؤڈ پلر وہ ہو سکتی ہیں, یوں کہہ لیں پلانر اور پالیسی میکر وہ نہیں ہو سکتے. ایک اچھی سپیکر ہو سکتی ہیں, ایک اچھی جسے کہنا چاہیے ڈپلومیٹ نہیں ہو سکتی, کیونکہ جب آپ ڈپلومیٹ کے لیول پہ آتے ہیں پھر آپ کو بڑا رسپانسیبل طریقے سے بولنا پڑتا ہے, الفاظ کا چناؤ کر کے. اگرچہ وہ اس حوالے سے کافی زیادہ سمجھداری کا بھی ثبوت دیتی ہیں, لیکن کسی کسی جگہ کے اوپر وہ پٹواریوں کو ان کا دفاع کرنا پڑ جاتا. تو بہرحال دونوں پہلو ہیں اس کے, لیکن پارٹی جو ہے اس کی یہ حالت ہے کہ پی ایم ایل این اس کے اوپر الزام ہو کہ وہ لاہور کی پارٹی ہے, اور پی ایم ایل این کے لاہور شہر کا کوئی پارٹی صدر نہ ہو. یہ کتنی بڑی ٹریجڈی ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں نواز شریف صاحب اعلان کریں کہ ہر یو سی لیول سے مجھے 20 لوگ چاہیے. ٹھیک ہو گیا, اور اس کے بعد پھر 1.5 سال گزر جائے وہ اعلان بول جائیں. تو یہ ہے جی, مطلب کہ شاید وہ جو یو سی اگر وہ ٹیم تیار ہو جاتی تو پھر ان ٹیم کے ساتھ میاں صاحب کو انٹریکشن میں آنا پڑتا. تو یہ جو ہماری سیاسی قیادت جو ہے وہ اپنے ورکر سے اپنے آپ کو پرے کر کے رکھنا چاہ رہی ہے, کیونکہ شاید ان کو یہ خیال ہے کہ اقتدار تو ہمیں غلام گردشوں کے اندر دیواروں کی سرگوشیوں کے ساتھ مذاکرات کر کے ملنا ہے, تو کیا ضرورت ہے ان بدبودار لوگوں کو, شودروں کو منہ لگانے کی یا ان کے قریب جانے کی. شاید میں irrespective of the political affiliation, مطلب عمران کو تو چھوڑ دینا, وہ تو سرے عام بیگنگ کر رہا ہے نا کہ مجھے دوبارہ گود میں بٹھائے, مجھے اقتدار دے, مجھے 2/3 نہیں اب 3/4 لے کے دے, میں آپ کا باجگزار رہوں گا, ISI تمام پالیسیاں چلائے گی. میرا مطلب اب تو وہ سرے عام منتیں کر رہا ہوں, اس کو تو چھوڑ ہی دینا, وہ تو بیچارہ قابل رحم ذہنی حالت کے اندر ہے. لیکن یار یہ جو میچور پولیٹیشین ہیں یہ اپنے ورکر کے ساتھ کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال مریم نواز شریف جو ہے مطلب اگرچہ میرے خیال کے اندر میری لسٹ کے اندر ان کے نیگیٹو پوائنٹ زیادہ ہیں, لیکن پی ایم ایل این کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا, اور یہ اپنی جگہ کے اوپر بہت بڑی حقیقت ہے. تو اگلی نسل کے اندر پارٹی کی وراثت کی منتقلی کا عمل شروع ہوا چاہتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ کے اندر پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.